بسم اللہ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم میں آج انشاءاللہ ہمارا لیکچر نمبر 79 سٹارٹ ہو رہا ہے، اور آج کا میرا ٹاپک ہے غزوہ مؤتہ۔ یہ غزوہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے، اور یہ مقام مؤتہ جو کہ موجودہ اردن میں واقع ہے۔ مسلمانوں کا لشکر صرف 3000 مجاہدین پر مشتمل تھا، جبکہ سامنے رومی سلطنت اور اس کے اتحادیوں کا جو لشکر تھا اس کی تعداد تقریباً 2 لاکھ تک بیان کی جاتی ہے، یعنی 3000 کے مقابلے میں 2 لاکھ کا لشکر، 70 گنا اضافہ، گویا ایمان بمقابلہ طاقت۔ یہ کوئی معمولی مقابلہ نہیں تھا، یہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے خلاف کھڑا ہونا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ رومن امپائرز اس وقت سب کو شکست دے چکے تھے، یہاں تک کہ پرشین امپائر بھی ان کے ہاتھوں سے ختم ہو چکی تھی آلموسٹ، اور اب وہی ایک سپر پاور تھے جو اس وقت وہاں پر رول کر رہے تھے، اور مسلمان اس سپر پاور کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے تھے۔ وسائل، اسلحہ، گھوڑے، زرہیں، سب کچھ ان کے پاس تھا، اور مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ اللہ پر یقین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور آخرت کی طلب۔ یعنی یوں سمجھیں کہ یہ جو غزوہ مؤتہ ہے نا، یہ قیادت کا امتحان اور قربانی کی معراج ہے۔ بہت خوبصورت واقعہ، بہت خوبصورت واقعات، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ واقعات، جنہیں آج اللہ کی توفیق سے ہم سمجھیں گے۔ ہم جب اس میں داخل ہوں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس غزوہ کا اصل سبب کیا تھا، پھر سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتیں، پھر کس طرح سے شام کی طرف روانگی ہوئی، وہ سب واقعات دیکھیں گے۔ پھر اس میں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ مسلمانوں نے کس طرح سے پیش قدمی کی، پھر کیا واقعات پیش آئے میدان کارزار میں، اور کیوں اس غزوہ کو، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نفس نفیس موجود نہیں تھے، اس کے باوجود اسے غزوہ کہا جاتا ہے، اس کا اصل سبب، اس کا اصل مقصد اور ریزن سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال حکمت عملی، اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی فتح کی خوشخبری عطا ہوئی، اس کے بارے میں سمجھیں گے۔ جو کچھ بھی واقعات و حالات و واقعات وہاں پر پیش ہوئے وہ جانیں گے۔ پھر شہداء کے لیے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں رنج و ملال تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر کرب کے آثار تھے، اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعزیت کے لیے کس طرح جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اس کو بھی سمجھیں گے۔ تمام چیزیں ہم سمجھیں گے کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ احکام اور مسائل سے بھی تعلق رکھتی ہیں، اور پھر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس غزوہ مؤتہ کے جو ہمیں ملنے والے اسباق ہیں، جو اس سے حاصل ہونے والے اسباق ہیں، جو اس سے حاصل ہونے والے اس سے ماخوذ احکام و مسائل ہیں، ان پر انشاءاللہ تعالی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے اللہ رب العالمین کی توفیق سے۔ اور ہمیشہ کی طرح اپنا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے کرداروں میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے اعمال میں، ہماری معاشرت میں، ہماری زندگی کے ہر گوشے، ہر پہلو میں ہماری زندگی کو اللہ تعالیٰ منور فرمائے، سیرت طیبہ سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیرت طیبہ کو اس طرح اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا مقصد حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فٹ پرنٹس ہو جائیں۔ ہماری زندگی کا اولین مقصد، اولین ترجیح، اولین ہمارا جو اس دنیا میں آنے کا اور اس دنیا میں رہنے کا اور اس دنیا سے جانے کا جو ایک آبجیکٹو ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنا ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، ہم سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے، والدین کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، ہم سب سے اللہ تعالیٰ آخرت میں جب اس بارے میں سوال پوچھیں کہ ہم دنیا میں جب ساتھ مل کے بیٹھتے تھے، پڑھتے تھے اس کو، تو اس وقت ہم اس چیز پر مسرت محسوس کریں، نہ کہ افسوس یا شرمندگی۔ یہ لمحے ہمارے لیے حسرت نہ بنے، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے
فخر کے ساتھ اور بہت ہی خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خوشنودی کے لیے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہم ایک ساتھ بیٹھتے تھے، ہم ایک ساتھ مل کے پڑھتے تھے، سیکھتے تھے، سمجھتے تھے اور کوشش کرتے تھے حد المقدور کہ اس کو اپنی زندگیوں میں لاگو بھی کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو بہترین مسلمان بننے کی، بہترین امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ان دعاؤں کے ساتھ اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا ہے غزوہ موتا کا۔ تو غزوہ موتا کا جو سبب ہے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، یہ غزوہ کیوں پیش آیا، اصل میں یہ ایک معرکہ تھا، یہ ایک سریہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سریہ جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں روانہ فرمایا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی بادشاہ ہرقل یا حاکم بصرہ غالباً اس کے نام ایک نام مبارک ارسال فرمایا تھا اپنے ایک صحابی حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے۔ یہ نام مبارک وہ لے کر جا رہے تھے۔ جب وہ موتا کے مقام پر پہنچے تو شرجیل بن عمر غسانی نے انہیں روکا۔ یہ جو شرجیل بن عمر غسانی تھا یہ قیصر روم کی طرف سے اس علاقے کا حاکم تھا، وہاں کا گورنر تھا۔ وہ علاقہ بلقا کا علاقہ تھا۔ اس نے سیدنا حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ شاید تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیروں میں سے ہو۔ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی کہ ہاں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر ہوں۔ یہ بات سن کر اس بدبخت نے انہیں رسیوں سے جکڑ کر شہید کر دیا۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک پہلا سانحہ تھا۔ اس سے پہلے اس قسم کا کوئی واقعہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیروں میں سے کسی کو قتل کر دیا گیا ہو یا کسی کو شہید کر دیا گیا ہو۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس علم انگیز واقعے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ پہنچا۔ آج کے زمانے میں بھی بین الاقوامی جو دستور ہے، جو یہاں ابھی جس دور میں ہم جی رہے ہیں، ابھی بھی یہی قانون ہے کہ جو ایمبیسڈرز ہوتے ہیں انہیں قتل نہیں کیا جاتا ہے۔ اس دور میں بھی یہی ہوا کرتا تھا کہ اس دور میں بھی سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا واقعہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہریت کو سزا دینے کے لیے 3000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر مشتمل ایک لشکر تیار کر کے موتا کی طرف روانہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ کا جو امیر جنہیں منتخب فرمایا وہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مقرر فرمایا اور تاکید کی کہ زید بن حارثہ لوگوں کے امیر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نصیحتیں بھی فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ کا ایک پرچم تیار کروا کر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا اور مجاہدین کو رخصت کرتے ہوئے یہ تاکید فرمائی کہ جہاں حارث بن عمیر کو قتل کیا گیا ہے وہیں پہنچو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے اور تمہارے ساتھ جو مسلمان ہیں ان سب کے ساتھ خیر و بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آگے بڑھو اور شام کی سرزمین پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے اور اپنے دشمنوں سے جنگ کرو۔ تمہیں وہاں عبادت گاہوں اور خانقاہوں میں رہنے والے ایسے لوگ بھی ملیں گے جو دنیا سے کنارہ کش ہو چکے ہیں، ان سے مت لڑنا۔ کسی بچے، بوڑھے اور عورت پر تلوار نہیں اٹھانا، درخت کاٹنا، نہ عمارتوں کو مسمار کرنا۔ اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت بھی فرمائی کہ اگر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں تو پھر یہ علم جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوگا، وہ امیر ہوں گے۔ اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہوں گے۔ اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہادت پا جائیں تو پھر مسلمان باہمی رضامندی سے کسی شخص کو اپنا امیر مقرر کر لیں۔ ان تمام جو نصیحتیں تھیں، ان تمام نصیحتوں کے ساتھ جب لشکر تیار ہو کر روانہ ہونے لگا تو سیدنا عبداللہ بن رواحہ رو پڑے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رونے کا ان سے سبب پوچھا تو انہوں نے بیان کیا اور نہایت ایمان افروز جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کی قسم میں دنیا کی محبت یا تم لوگوں سے فراق کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہوئے سنا ہے جس میں جہنم کا ذکر ہے۔ انہوں نے سورہ مریم کی آیت نمبر 71 کا حوالہ دیا جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور تم میں سے جو بھی ہے وہ اس جہنم پر وارد ہونے والا ہے، یہ آپ کے رب کے ذمے ایک طے شدہ امر واجب ہے۔ تو انہوں نے اس آیت کا حوالہ دیا، پھر یہ فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ جہنم پر وارد ہونے کے بعد واپسی کیسے ہوگی۔ مسلمانوں نے الوداع کہتے ہوئے یہ کہا، الوداع کرتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ دے، دشمن کو تم سے دفع دور کرے اور تمہیں صحیح سلامتی سے واپس لائے۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر یہ اشعار فرمائے، یعنی ارشاد فرمائے کہ لیکن میں تو اللہ رحمان سے مغفرت کا اور اس بات کا سوالی ہوں کہ وہ مجھے شمشیر سے ایسی ضرب کاری کی توفیق عطا فرمائے جو دشمن کے خون کے چھینٹے اڑا دے۔
یا کسی خون کے پیاسے نیزہ باز کے ہاتھوں نیزے کی ایسی ضرب کا سوال کرتا ہوں جو انتڑیوں اور جگر کے پار ہو جائے، حتیٰ کہ جب لوگ میری قبر کے پاس سے گزریں تو کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس غازی کا بھلا کرے جو راہ راست پر تھا۔ سبحان اللہ العظیم، یہ ان کا جذبہ شہادت تھا۔ یہ جو جاتے ہوئے الوداع کرتے ہوئے جو ان کے زبان مبارک سے جو الفاظ ادا ہو رہے ہیں، سبحان اللہ العظیم، یہ الوداعی ملاقات ہے جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ تمام اشعار کہے تھے، اور مزید یہ بھی اشعار فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حسن و خوبی عطا فرمائی اسے ثابت و سلامت رکھے، جس طرح اس نے موسیٰ علیہ السلام کو ثابت رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فتح و نصرت اسی طرح سرفراز فرمایا جس طرح ان کی مدد کی گئی تھی۔ میں صاف دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو خیر اور بھلائی عطا کی گئی، اور اللہ جانتا ہے کہ میری نظر بالکل ٹھیک ہے، آپ سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطیات اور توجیہات سے وہی محروم رہ سکتا ہے جو تقدیر کا پیٹا ہو۔ بعد ازاں پھر یہ لشکر اسلام جو تھا یہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو الوداع کرنے کے لیے ان کے ساتھ سنیات الوداع تک تشریف لے گئے، اور پھر وہاں سے جب ان سب کو روانہ فرما دیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ اب یہ لشکر جو تھا یہ دعاؤں کو، نصیحتوں کو اور ان تمام چیزوں کو اپنی جھولیوں میں ڈالتا ہوا مبارک فضا سے یہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا، اور مسلمانوں نے سرزمین شام یعنی اردن میں پہنچ کر معان نامی ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ یہاں مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ ہرقل بلقا کے علاقے مآب میں رومیوں کے 1,00,000 جنگجوؤں کے لشکر جرار کے ساتھ پہنچ چکا ہے۔ اس کے علاوہ عرب کے جو نصرانی قبائل تھے جس میں لخم تھے، جذام تھے، بلقین تھے، بحرہ تھے، بلی تھے اور بنو بکر، یہ بھی 1,00,000 سپاہی ہرقل کے لشکر میں آ کر شامل ہو گئے ہیں، جن کی قیادت قبیلہ بلی کا ایک شخص مالک بن زافلہ کر رہا تھا۔ کیونکہ یہ تمام جتنے بھی عرب کے نصرانی قبائل تھے نا، یعنی تھے تو یہ عربس، لیکن یہ رومن امپائر ان کو رول کرتے تھے اور یہ کرسچن عربس تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ انہی کا ساتھ دے رہے تھے، یہ رومن امپائرس کو ہی فالو کرتے تھے، انہی کے دین پر تھے اور ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور یہ بھی اس لشکر کا حصہ بن چکے تھے۔ اور غسانی جو تھے یہ کیونکہ آل غسان جو تھے یہ باج گزار بادشاہ تھے، ہم نے بہت شروع کے لیکچرز میں ان چیزوں کو الحمدللہ کور کیا تھا، جب میں نے آپ کو یہ جو عرب کے اتوار میں جو حکومتیں تھیں، جو باج گزار بادشاہ تھے، جو امپائرز تھے، ان کے بارے میں بتایا تھا، تب میں نے آپ کو آل غسان کا بھی بہت ڈیٹیل میں تعارف دیا تھا کہ یہ یمنی تھے اور یمنی عرب تھے، اور یہ سلے ارم آنے کے بعد جب وہاں پر سیلاب آ گیا تھا قوم سبا پر، تو یہ لوگ مائگریٹ کر کے شام کے علاقوں میں چلے گئے تھے یہ عربس، اوریجنل عرب، قحطانی عرب، لیکن یہ جا کر وہاں پر بس گئے تھے، اور کیونکہ یہ رومن امپائرز ان کو اپنا باج گزار بادشاہ یعنی باج گزار بادشاہ بنا چکے تھے کہ ہوگے تو تم لوگ یعنی سلطنت ہوگی، تم لوگوں کے پاس حکومت ہوگی، لیکن تمام کے تمام آرڈرز ہم دیں گے تم لوگوں کو، تم اپنے طور پر حکومتی فیصلے نہیں کرو گے، تم اپنے طور پر کچھ نہیں کرو گے۔ اور مقصد کیا تھا؟ کیونکہ یہ عربز ہیں تو یہ عربز کو ایک دوسرے سے لڑوانے کے لیے ان کو رول کر رہے تھے، خود دخل اندازی نہیں کرتے تھے، دور سے بیٹھ کے لڑواتے تھے، جو آج کے زمانے میں بھی ہو رہا ہے کہ بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں لیکن ان کی جو ڈوریاں ہیں وہ کوئی اور ہلا رہا ہے، یو نو واٹ آئی مین۔ تو اس وقت بھی یہی سب کچھ تھا۔ تو ان شارٹ یہ تمام قبائل ان کے ساتھ آ کر مل گئے تھے۔ اب جب یہ قافلہ جو تھا یہ وہاں پہنچ چکا تو وہ ابن اسحاق نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بیان کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں یتیم تھا اور میں سیدنا عبداللہ بن رواحہ کے یہاں پرورش پا رہا تھا، اور آپ اس سفر میں مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور آپ نے مجھے اپنی سواری پر سامان کے پیچھے مجھے بٹھا دیا تھا، اور نہایت جوش کے ساتھ اور نہایت ولولے کے ساتھ یہ جو اسلامی لشکر تھا یہ بلقا کی سرحدوں کے قریب پہنچ گیا۔ انہوں نے بلقا کی ایک بستی مشارف میں رومیوں اور عربوں پر مشتمل ہرقل کا لشکر دیکھا۔ دشمن بہت قریب آ چکا تھا، ظاہر سی بات ہے مسلمانوں نے پیش قدمی کرتے ہوئے بستی موتا میں پڑاؤ ڈال دیا، اور دشمن نے جنگ کے لیے پوری طرح تیاری اپنی کی ہوئی تھی، وہ ہر طرح سے تیار تھے، اور مسلمان بھی ظاہر سی بات ہے کہ ہر طرح سے تیار تھے، ان کے پاس بھی ان کا جو ویژن تھا وہ بالکل کلیئر تھا، ان کا مقصد بالکل کلیئر تھا، ان کے پاس ایک ڈسپلن تھا، ان کے پاس ایک قیادت تھی۔ دونوں لشکر ایک دوسرے کے بالمقابل سفارا ہو گئے اور باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی۔ یہ تاریخ مطلب یوں کہہ لیں کہ تاریخ عالم کی انتہائی نادر اور عجیب و غریب جنگ تھی،
اسلام کے صرف 3,000 سربقہ فرزند تھے، سامنے 2 لاکھ کے لشکر کفار تھے، اور دشمن بہت زیادہ ایکوپڈ تھا، اور مسلمان اس کے مقابلے میں اتنے زیادہ ایکوپڈ نہیں تھے، ہر چند ان کے پاس ایمان کی طاقت، ایمان کی دولت تھی، اور ایک باقاعدہ مقصد تھا کہ اگر ہم شہید ہو جائیں گے تو جنت ہے، اور اگر کامیاب ہوگا تو غالب آ جائے گا، یہ ان کا مقصد تھا۔ لشکر اسلام کی قیادت آپ جانتے ہیں کہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ پرچم ان کے ہاتھ میں تھا، وہ تھامے ہوئے تھے، وہ اسی حالت میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق پرچم سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھام لیا، وہ اپنے سرخ رنگ کے گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ کر رہے تھے، انہوں نے اچانک گھوڑے سے اتر کر اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ مسلمانوں میں سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پہلے مجاہد ہیں جنہوں نے میدان جنگ میں اپنے گھوڑے کی کونچیں کاٹی تھیں۔ انہوں نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ دشمن اس گھوڑے پر قبضہ کر کے اسے مسلمانوں کے خلاف استعمال نہ کر پائیں۔ اسی واقعے سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے جو حیوانوں کو اس وجہ سے قتل کرنا جائز قرار دیتے ہیں کہ دشمن اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اس کے جیسا ایک واقعہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایسی لاغر بکریوں کے بارے میں بھی بیان کیا ہے، جو انہوں نے مطلب یہ اس بات کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ جو لاغر بکریاں ہوں وہ لشکر کے ساتھ جو نہ چل سکتی ہوں، اور یہ اندیشہ ہو کہ دشمن انہیں پکڑ کر ان سے فائدہ اٹھائے گا، تو وہ فرماتے ہیں کہ انہیں ذبح کر دیا جائے اور جلا دیا جائے۔ البدایہ والنہایہ میں یہ انہوں نے یہ بیان فرمائی ہے یہ بات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے۔ علامہ سہیلی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایسے معاملے میں کسی نے بھی سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف نہیں کیا، جو اس بات کے جواز کی دلیل ہے۔ حدیث میں حیوان کو عبث مارنے کی جو ممانعت ہے نا، اس کا اس مخصوص صورتحال سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی جو حیوانوں کے اوپر جو رحم کرنا ہے اور ان کو بلا وجہ مارنے کی ممانعت ہے، یہ مخصوص صورتحال تھی۔ اس میں ان کے گھوڑا، کیونکہ ان کا گھوڑا بہت نایاب تھا، وہ دشمن کے قبضے میں آ سکتا تھا اور دشمن اس سے فائدہ اٹھا سکتا تھا، اور دشمن اس کو مسلمانوں ہی کے خلاف استعمال کر سکتا تھا، لہٰذا انہوں نے اپنے گھوڑے کی کونچیں کاٹ دیں اور تشریف گھوڑے سے نیچے اتار لی۔ ابن حشام نے لکھا ہے کہ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردانہ وار مقابلہ کرتے رہے، انہوں نے پرچم اپنے دائیں ہاتھ میں تھام رکھا تھا، دشمن نے ان کے دائیں ہاتھ پر وار کیا، وہ کٹ گیا تو انہوں نے پرچم بائیں ہاتھ سے تھام لیا، دشمن نے اسے بھی کاٹ دیا تو انہوں نے اپنے دونوں بازوؤں سے تھام لیا، یعنی ان کے جب ہاتھ کٹ گئے تو انہوں نے اپنے جو ریمیننگ جو ان کے بازو تھے انہوں نے سینے سے لگا کے اس کو تھام لیا۔ اور جب اس قدر ان کو یعنی اذیت پہنچائی گئی کہ وہ ان کی برداشت سے باہر ہو گئی، تو وہ جام شہادت نوش فرما گئے، لیکن جیتے جی انہوں نے پرچم اسلام کو سرنگون نہیں ہونے دیا۔ شہادت تک انہوں نے، جو ان کی عمر عزیز تھی نا، وہ صرف 33 برس تھی، یعنی یوں کہہ لیں انہوں نے صرف 33 بہاریں دیکھی تھیں اپنی عمر عزیز کی، صرف 33 برس کی عمر میں، بھری جوانی میں انہوں نے اللہ کی راہ میں جان دے دی، شہادت کا درجہ پا گئے۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک رومی نے تلوار کے وار سے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، کٹنے والے دونوں بازوؤں کے عوض اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں 2 پر عطا فرما دیے، جن کے ذریعے اڑ کر وہ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، سبحان اللہ العظیم۔ ابن اسحاق نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو پرچم عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھام لیا۔ اب جب انہوں نے وہ پرچم تھام لیا تو سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ میدان میں کس قدر جوش اور کتنے ولولے سے آیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص جو شعراء تھے ان میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا، تو میدان جنگ میں بھی یہ اشعار پڑھتے ہوئے تشریف لائے کہ اے نفس تجھے قسم ہے تو ضرور میدان میں اترے گا، ضرور اترے گا یا اترنے پر مجبور کر دیا جائے گا۔ جب لوگ جمع ہو کر چیخ پکار کر رہے ہوں تو پھر میں یہ کیوں دیکھتا ہوں کہ تو جنت کو ناپسند کرتا ہے۔ وہ اپنے نفس سے ہی ساری باتیں کر رہے تھے، وہ اپنے ہی آپ سے ہم کلام ہو کے اپنے ہی نفس کو یہ تمام اشعار سنا رہے تھے۔ تو جس صورتحال سے مطمئن تھا وہ بہت طویل ہو گئی ہے، حالانکہ تو ایک بوسیدہ مشکیزے میں پانی کے ایک بوند کی مانند ہے۔ اے نفس، اگر تو اب قتل نہ ہوا تو آخر ایک نہ ایک دن مر جائے گا، یہ تو وہ موت ہے جو تیری تقدیر میں لکھی جا چکی ہے، تو نے جس چیز کی تمنا کی ہے وہ تجھے مل گئی ہے۔ اگر تو ان دونوں یعنی زید و جعفر جیسا کارنامہ انجام دے تو یقیناً تو ہدایت پا جائے گا۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ان کا جوش تھا، یہ ان کا ایمان تھا، اور یہ ان کے الفاظ تھے جو وہ میدان جنگ میں اترتے ہوئے اشعار پڑھ رہے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھوڑے سے اترے تو ان کا جو
جوش تھا وہ یقیناً دیدنی تھا۔ انہوں نے دشمن کے خلاف تلوار اٹھائی اور دشمن کے لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ وہ دیر تک شجاعت و بصالت کے جوہر دکھاتے رہے، حتیٰ کہ جام شہادت نوش فرما گئے۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کے بعد بنو عجلان سے تعلق رکھنے والے شاہ سوار ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم تھام لیا اور کہا کہ مسلمانوں، اپنے میں سے کسی ایک شخص کو اب امیر منتخب کر لو۔ انہوں نے کہا کہ یعنی جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ ہی ہمارے امیر ہیں۔ انہوں نے امارت قبول کرنے سے معذرت کر دی، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس چیز کا اہل نہیں ہوں۔ تو لوگوں نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر بنا لیا اور انہوں نے آگے بڑھ کر پرچم کو سنبھال لیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود ثابت بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی پرچم ان کے حوالے کر دیا تھا اور کہا تھا کہ جنگ کے اصول و قواعد آپ مجھ سے کہیں زیادہ جانتے ہیں، یعنی آپ مین آف یعنی وار ہیں، آپ واریر ہیں۔ اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنا تجربہ تھا، جتنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی حرب و ضرب کے اسکلس معلوم تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی وہ قائدانہ صلاحیتیں سب مانتے تھے، سب کو اندازہ تھا کہ اصول و قواعد سے آپ زیادہ اچھی طرح واقف ہیں۔ لہٰذا سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ آپ ان حضرات میں سے ہیں جنہیں غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت بھی نصیب ہوئی تھی، مگر پھر بھی لوگوں نے متفق ہو کر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر بنا لیا۔ انہوں نے پرچم کو تھام لیا اور شجاعت و استقلال سے ایسی خوبصورت جنگ لڑی کہ دشمن کی پیش قدمی وہ روکنے لگے۔ آخر لڑتے لڑتے دونوں لشکر جو تھے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ مسلمانوں نے مشرکین پر زبردست حملہ کیا، انہیں شکست دے دی۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ جب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم سنبھالا تو انہوں نے دشمن پر ہولناک حملہ کیا، جس کے نتیجے میں جنگ کا جو پانسا تھا وہ پلٹ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی توفیق عطا فرما دی کہ وہ جس مشرک کو جس طرح چاہتے تھے اسی طرح توطیق کرنے لگے۔ فتح و نصرت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی، مسلمان نصرت و فتح سے سرفراز ہوئے۔ صورتحال جو اچانک تبدیل ہوئی تھی نا، اس کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگی چالوں کے نہایت ماہر جرنیل تھے، ظاہر حرب و ضرب سے واقف تھے۔ انہوں نے راتوں رات جنگی حکمت عملی کو بدل دیا، انہوں نے پوری اسٹریٹجی جو تھی وہ چینج کر دی۔ انہوں نے صبح ہوتے ہی لشکر کا جو اگلا حصہ تھا اس کو پیچھے کر دیا اور پچھلے حصے کو انہوں نے آگے تعینات کر دیا۔ اس طرح جو دائیں ہاتھ والے حصے کے جتنے بھی مجاہدین تھے ان کو بائیں ہاتھ پہ کر دیا اور بائیں ہاتھ والوں کو دائیں ہاتھ پہ کر دیا، یعنی لیفٹ کو رائٹ پہ کر دیا، رائٹ کو لیفٹ پہ کر دیا۔ جو پیچھے تھے ان کو اپ فرنٹ کر دیا، انہیں بالکل فرنٹ لائن پہ لے آئے، اور جو فرنٹ لائن پہ تھے ان کو پیچھے کی طرف منتقل فرما دیا۔ یعنی انہوں نے بالکل سارے لشکر کی جو ترتیب تھی نا وہی بدل ڈالی۔ اس تبدیلی کا اثر اور ثمر یہ ظاہر ہوا کہ جب رومیوں سے آمنا سامنا ہوا نا تو انہیں ہر طرف نئے نئے چہرے نظر آنے لگے۔ وہ یہ صورتحال دیکھ کر گھبرا گئے، وہ یہ سمجھے کہ اب مسلمانوں کو تازہ دم کمک پہنچ گئی ہے، یعنی اب ان کا جو ہے وہ ایک نیا جتھا ہے، نئی کمک آئی ہے ان کے پاس، اور اب یہ تو بالکل تازہ دم ہو چکے ہیں، یہ تو بالکل نئے لوگ آ گئے۔ وہ مینٹلی اس قدر پریشر میں آ گئے، ان پر اتنا زیادہ روب طاری ہو گیا مسلمانوں کا کہ وہ جو ان کا جو مینٹل سٹریس تھا نا، جو ذہنی طور پر وہ دباؤ میں آ گئے تھے، وہ ان کی شکست کا بہت بڑا سبب بن گئی، وہ شکست کھا گئے۔ مسلمانوں نے ان کافروں کو اس قدر کثرت قتل کیا کہ بے شمار قتل وہاں پر مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہوا، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بخیر و خوبی مسلمانوں کو فتح یاب کرانے میں کامیاب ہوئے اللہ کی توفیق سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تمام باتیں جو تھیں بذریعہ وہی خوشخبری عطا ہوئی۔ ادھر مؤتہ کے مقام پر جنگ ہو رہی تھی، ادھر مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جنگ کی ساری صورتحال سے مطلع فرما دیا تھا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو چشم مبارک ہے، جو چشم نبوت تھی، اس سے پردہ اٹھ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تمام واقعات جو تھے وہ اپنی یعنی بنفس نفیس اپنی چشم مبارک سے مشاہدہ فرما رہے تھے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح کی خبر آنے سے قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو زید، حضرت جعفر، حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شہادت کی اطلاع دے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زید نے پرچم کو پکڑا اور وہ شہید ہو گئے ہیں، پھر اسے جعفر نے لے لیا ہے، وہ بھی شہید ہو گئے ہیں، پھر اسے ابن رواحہ نے تھام لیا اور وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ یہ بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت آنسوؤں سے رو رہے تھے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشاہدہ فرما رہے تھے کہ کس طرح میرے زید کو شہید کر دیا گیا، کس طرح میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا، کس طرح میرے ابن رواحہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ بہت بہت پیارے، بڑے خوبصورت اور بڑی محبوب ترین
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، بہت محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ تینوں سے، اور جب ان کی شہادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرمائی تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درد دل رکھا کرتے تھے، آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ اب پرچم کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مزید فرمایا کہ اب پرچم کو اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے پکڑ لیا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت سے سرفراز فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ یہ پوری روایت صحیح بخاری میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، ان سے یہ روایت جو ہے یہ صحیح بخاری میں ہمیں ملتی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر جلوہ افروز ہو کر ان شہداء کی جو شہادت تھی اس کی اطلاع دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ انہیں یہ بات پسند نہیں تھی کہ شہادت سے سرفراز ہونے کے بجائے وہ ہمارے پاس ہوتے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کو پسند فرمایا کہ وہ میرے پیارے جو ہیں وہ اللہ کے یہاں جو ہیں وہ شہداء میں لکھے جا چکے ہیں۔ پھر سیدنا عمر جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، بیان فرماتے ہیں سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ میں بھی اس غزوے میں شریک تھا، ہم نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کیا تو وہ ہمیں مقتولوں میں ملے، ہم نے دیکھا کہ ان کے جسم پر نیزوں اور تیروں کے 90 سے زیادہ زخم تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی سے مروی ایک اور روایت میں ہے کہ اس وقت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں کھڑا تھا جب وہ شہید ہو چکے تھے، ان کے جسم پر نیزوں اور تلواروں کے زخم موجود تھے، اور وہ تمام کے تمام زخم ان کی پشت پر نہیں تھے، گویا ان کے سینے ہی پر تھے۔ وہ اس طرح انہوں نے جواں مردی اور شجاعت کا مظاہرہ فرمایا کہ سینہ تان کر دشمن کا مقابلہ کیا۔ اور ابن حشام نے لکھا ہے کہ جب سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں ہاتھ کٹ گیا جس سے انہوں نے پرچم تھام رکھا تھا تو انہوں نے پرچم بائیں ہاتھ میں لے لیا، حتیٰ کہ وہ بھی کٹ گیا۔ اس کی تائید بخاری کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو سلام کرتے تو یہ الفاظ کہا کرتے تھے، السلام علیکہ یا ابن ذی الجناحین، یعنی اے دو پروں والے کے بیٹے، تجھ پر سلامتی ہو۔ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی یہ جو ذی الجناحین کا جو لقب آپ کو عطا ہوا تھا یہ اسی لیے عطا ہوا تھا کہ آپ کے دونوں بازوؤں کو شہید کر دیا گیا تھا، اور آپ دو پروں کا آپ کو اعزاز ملا، آپ کو دو پر عطا ہوئے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے۔ آگے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور روایت بھی اس سے ہی ریلیٹڈ جو ہے میں انشاءاللہ آپ کو وہ بھی سناتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقرر کردہ تینوں امراء تھے، ان کی شہادت کے بعد جب لشکر اسلام کی قیادت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئی تو اللہ کا یہ شیر دشمنوں کی فوج پر ٹوٹ پڑا، انہوں نے کافروں کو بالکل تہو تیخ کر دیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ موتا کے دن 9 تلواریں آپ کے ہاتھ سے ٹوٹی تھیں، اور ایک جو تلوار جس سے پھر آپ نے بقیہ جو اپنی جنگ لڑی تھی وہ یمن کی بنی ہوئی ایک چوڑی تلوار تھی، اس کے سوا کوئی تلوار آپ کے پاس باقی نہیں بچی تھی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو سبحان اللہ العظیم، کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 امراء کو مقرر فرمایا۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اب جو ہیں یہ تمام تینوں جو امراء ہیں شہید ہو چکے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، آپ نے حکم دیا الصلاۃ جامعۃ، یعنی اس کا اعلان کیا گیا۔ اعلان سنتے ہی یہ سب لوگ جو تھے وہ تشریف لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے، حاضر ہو گئے فوراً۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس تمام واقعے کے بارے میں بتایا کہ لشکر اپنی منزل مقصود پر پہنچ گیا، دشمن کا مقابلہ کر رہا ہے، مقابلے میں شدید جو ہے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں، اور زخمی ہونے کے بعد وہ شہید ہو چکے ہیں۔ پھر آپ نے ان کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کی۔ پھر پرچم کو جعفر نے تھام لیا، انہوں نے دشمن پر حملہ کیا حتیٰ کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی گواہی دی اور ان کے لیے بھی مغفرت و بخشش کی دعا فرمائی۔ اب پرچم عبداللہ بن رواحہ نے لے لیا، انہوں نے نہایت ثابت قدمی کے ساتھ جنگ لڑی، حتیٰ کہ لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی مغفرت و بخشش کی دعا فرمائی، اور پھر یہ فرمایا کہ اب پرچم خالد بن ولید نے تھام لیا، وہ امراء میں سے نہیں تھے، وہ خود امیر بنے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ ربانی میں عرض کیا کہ اللہ وہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، لہٰذا تو اس کے ذریعے دشمنوں سے انتقام لے لے۔ بس اسی دن سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کے نام سے موسوم کیا جانے لگا۔ ٹھیک ہے، اب رہ گئی بات کہ اس مارکے کو غزوہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں آپ کو اس کی وجہ بتاتی ہوں کہ موسیٰ بن عقبہ نے روایت بیان کی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر میرے پاس سے فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ گزرے ہیں، ان کے 2 پر تھے اور وہ بھی فرشتوں ہی کی طرح اڑ رہے تھے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل موطا کی خبر لے کر پہنچے۔ اس سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی آ چکی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے یہ فرمایا کہ اگر چاہو تو تم مجھے خبر دے دو، اور اگر چاہو تو میں تمہیں خبر دے دیتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ارشاد فرمائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے میدان جنگ کے تمام حالات بیان فرما دیے۔ انہوں نے سن کر عرض کیا اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، آپ نے تو ساری صورتحال حرف بحرف من و عن بیان فرما دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو بلند کر دیا حتیٰ کہ میں نے میدان کارزار کو خود دیکھ لیا۔ اسی اعتبار سے اسے غزوہ موطا بھی قرار دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم من و عن حرف بحرف اس کا مشاہدہ فرما رہے تھے، چشم نبوت سے پردے اٹھا لیے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا وہاں یوں مشاہدہ فرما رہے تھے کہ جیسے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بنفس نفیس موجود ہوں۔ اس لیے اسے غزوہ موطا کہا جاتا ہے، اس مارکہ موطا کو یا سریہ موطا کو غزوہ موطا کہا جاتا ہے۔ اسی لیے جو آخری وقتوں میں جو غزوہ ہند ہوگی، ہم سب مسلمان الحمدللہ ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اپنی روحانیت کے ساتھ اس غزوہ میں موجود ہوں گے، جو غزوہ ہند ہے جس کی بشارتیں ہیں، جو بالکل قرب قیامت کے قریب جو مسلمانوں کا ایک ہوگا، جو آخری وقتوں میں، قرب قیامت سے مراد یہ کہ اینڈ آف ٹائمز میں جو غزوہ ہند ہوگی، جو ایک غزوہ ہے جو ہونی ہے، جس میں یہود اور ہنود دونوں کو بیڑیوں سے جکڑ کر شام کی طرف لے جایا جائے گا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے اور ہمارا یہ موضوع بھی نہیں ہے، بات کسی اور طرف چلی جائے گی۔ اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس قیادت فرمائیں گے، وہ بھی اسی طرح مشاہدہ ہوگا، وہ بھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت شامل ہوگی، لہٰذا اس غزوہ کو بھی غزوہ ہند کہا جاتا ہے، احادیث میں سے غزوہ کہا گیا ہے۔ تو سبحان اللہ العظیم، یہی حال جو تھا یہ غزوہ موطا کا بھی تھا۔ ٹھیک ہے، آئی ہوپ یہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ بالکل کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اطلاع ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے لیے سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، اور یہ جو میں آپ کو یہ جو حدیث آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، یہ حدیث مسند احمد میں ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ تھیں سیدہ اسماء بنت امیس، وہی روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، میں 40 کھالیں رنگ چکی تھی، آٹا بھی گوندھ لیا تھا، اپنے بچوں کو بھی نہلا دھلا کر اور تیل مل کر صاف ستھرا کر چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر کے بچوں کو میرے پاس لاؤ۔ میں نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیار کیا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کیا جعفر ان کے ساتھیوں کے بارے میں آپ کو کوئی اطلاع ملی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اصیبوا ھذا الیوم، ہاں آج وہ شہید ہو گئے۔ یہ سن کر میں کھڑی ہو گئی اور رونے چیخنے لگی، میرے پاس عورتیں جمع ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا جعفر کے گھر والوں سے غافل نہ ہونا، ان کے لیے کھانا پکانا، کیونکہ جعفر کے غم میں مشغول ہیں وہ لوگ۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے نا ایک بہت مناسب اشارہ معلوم ہوتا ہے یہ بات کہ میت کے جو قریبی رشتہ دار ہوں، ہمسائے یا دوست احباب، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ میت کے گھر والوں کے لیے کھانا بھیجیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، کیونکہ ان کے پاس وہ خبر آ گئی ہے جس نے انہیں غم میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، تو میت کے گھر والوں کے پاس جمع ہونا، انہی کے گھر سے کھانا کھانا، انہی کے گھر میں جانا اور ان کو تکلیف دینا، یہ بات بالکل ٹھیک بات نہیں ہے، یہ اذیت ہے گھر والوں کے لیے۔ اور ہمارے معاشرے میں کتنا رائج ہے کہ میت کے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کے پاس جا کر وہاں پر بیٹھتے ہیں، پھر جب تک کھانا نہیں لگ جاتا، وہ اپنے غم میں ہوتے ہیں لیکن انتظار ہوتا ہے کہ اب یہاں پر کھانا سرو ہوگا، ہم کھانا کھائیں گے، کھانا کھانے کے بعد ہم اپنے اپنے گھروں میں جائیں گے۔ جو دور سے آئے ہوئے مہمان ہیں ظاہر وہ تو کھائیں گے، جو قریب سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں
وہ بھی اس چیز کا لحاظ نہیں کرتے ہیں۔ میت والے گھر میں تو ویسے ہی اتنی تکلیف ہوتی ہے، لوگ اذیت میں ہوتے ہیں، ان سے کھانا طلب کرنا، ان سے زحمت طلب کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہم میت کے گھر والوں کے پاس جمع ہونے اور جمع ہونے والوں کے لیے کھانا تیار کرنے ہی کو نوحہ شمار کرتے تھے، یعنی اس چیز کو وہ لوگ کتنا غلط شمار کیا کرتے تھے۔ یہ چیز پسند نہیں فرمائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ دنیا اور آخرت کی حسنات و برکات حاصل کرنے کا واحد ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں پر عمل کرنا۔ تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کے لیے حکم فرمایا ہے، یہ حکم کل کے لیے ہے، یہ عام حکم ہے۔ ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ وہ جب جائے اس طرح کے کسی گھر میں تو ان کے لیے کچھ لے کر جائے، خاص طور پہ ہمسائے، خاص طور پہ قریبی رشتہ دار، دوست احباب، وہ میت والوں کے گھر والوں کے لیے کھانا ضرور بھیجیں، کیونکہ انہیں تو پکانے کا ہوش نہیں ہوتا ہے۔ پھر موتا سے واپسی پر جب لشکر اسلام مدینہ کے قریب پہنچا تو مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مدینہ سے باہر نکل کر غازیوں کا استقبال کیا۔ ان کے استقبال کے لیے بچے بھی بھاگے چلے آ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی سواری پر سوار تھے اور مجاہدین کے استقبال کے لیے آنے والوں کے شانہ بشانہ چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو پکڑ کر اپنے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کو پکڑ کر اپنے ساتھ سواریوں پر بٹھا لو اور جعفر کا بیٹا مجھے دے دو، یعنی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے آگے بٹھا لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر محبت تھی، کتنا والہانہ پیار کرتے تھے آپ اپنے بھائی سے۔ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں یہ، کتنی محبت کرتے تھے، ان کی اولاد پہ کتنی شفقت فرما رہے ہیں، ایک تو چچا ہونے کے ناطے سے، دوسرا یتیم بچے ہیں، پھر ایک جو ذاتی قلبی حب تھا، ایک قلبی محبت تھی، وہ ہم پڑھتے آئے ہیں پیچھے، ہم نے دیکھا ہے کہ کس قدر محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے اور چچا کے پورے گھرانے سے۔ تو وہ محبت ہمیں ہر جگہ پر محسوس ہو رہی ہے، ہر جگہ وہ محبت ہم مشاہدہ کر رہے ہیں سیرہ پڑھتے ہوئے، سبحان اللہ العظیم۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہمیشہ محبت و شفقت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ فرماتے رہتے تھے، جیسا کہ وہ خود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب آپ کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل البیت کے بچوں کو پیش کیا جاتا تھا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لائے تو سب سے پہلے مجھے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، سبحان اللہ العظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سواری پر اپنے آگے بٹھا لیا۔ پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دونوں جو شہزادے ہیں، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی ایک کو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا، سامنے لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پیچھے بٹھایا، اور اس طرح سے ہم ایک سواری پر 3 سوار تھے اور اسی شان سے مدینہ میں داخل ہوئے تھے۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، اور اس کو صحیح مسلم میں بھی جو ہے درج کیا گیا، اس کو صحیح مسلم میں بھی اس روایت کو لایا گیا ہے، صحیح مسلم میں بھی روایت ملتی ہے۔ تو سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کچھ فضیلتیں میں آپ لوگوں کے سامنے ان تینوں سالاروں کی، جو سالار موتا ہیں، ان کی کچھ فضیلت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خوبی قسمت ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے، اس پہ کیسے نہ کوئی ناز کرے گا جس کو ایسی خوبی قسمت عطا ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ امام کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے شدید محبت تھی۔ آپ آزاد کردہ غلاموں میں سے وہ پہلے ہیں جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نبوت سے پہلے اپنا متنبہ بنا لیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں زید بن محمد کہا جاتا تھا، یعنی منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اور اس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس نسبت کو ختم فرما دیا تھا، قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہو گئی تھی، فرمایا گیا تھا کہ ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، یعنی ان لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی نسبت سے پکارو، اللہ کے نزدیک بہت انصاف کی بات ہے۔ تو
قرآن کی آیت نازل ہو گئی تھی، اور سورہ احزاب میں آیت نمبر 5 میں جب یہ حکم آ گیا تو ابتدائی اسلام میں جو گود لیے ویلے پالک بیٹے ہوتے تھے، جو منہ بولے بیٹے ہوتے تھے، ان کو بطور بیٹا کسی دوسرے شخص کی نسبت یعنی دینے کا جو جواز تھا وہ موجود تھا، مگر اس آیت کی روح سے پھر اسے منسوخ کر دیا گیا تھا۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ اتنی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسان فرمایا۔ انہوں نے ساری زندگی اتباع کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، قبول اسلام کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق عطا فرمائی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں غلامی سے آزاد کر دیا۔ وہ بڑی شان والے، بڑے جلیل القدر، بڑے عزت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حبیب تھے، بیٹے تھے۔ آپ بیٹوں کی طرح شفقت فرماتے تھے، محبت کرتے تھے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب کہا جاتا تھا، جیسا کہ ان کے بیٹے اسامہ کو محبوب ابن محبوب کہا جاتا ہے۔ تو یہ سبحان اللہ، یہ ان کے والد کو بھی یہ اعزاز حاصل تھا، اور پھر اسامہ کو بھی، یعنی اسامہ بن زید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی محبوب ابن محبوب کہا جاتا ہے، ان کو لقب عطا فرمایا گیا ہے، سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ ان کی خوبی قسمت ہے، سبحان اللہ۔ اور جو دوسرے سالار تھے، سالار موتا، وہ جعفر بن ابی طالب، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت جلیل القدر صحابی ہیں۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، شاہ حبش اسہمہ نجاشی کے دربار میں فصیح و بلیغ آپ نے تقریر کر کے اسے اسلام کی طرف مائل کیا۔ پھر نجاشی اسہمہ نے نہ صرف مہاجر مسلمانوں کو کفار مکہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ وہ خود حلقہ بگوش اسلام ہو گیا تھا۔ تو وہاں پہ جو پہلے امبیسڈر تھے اسلام کے، جو وہاں پر پہلے مبلغ تھے جنہوں نے تبلیغ کی تھی اسلام کی، ایسی سرزمین پر کھڑے ہو کے، بہت اونچی شان ہے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں، آپ ہی کا یہ بیان ہے جسے جامع ترمذی میں بھی لایا گیا اس روایت کو، کہ جوتا پہننے والوں، سواریوں پر سوار ہونے والوں اور اونٹ کے کجاوے پر چڑھنے والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جعفر بن ابی طالب سے افضل کوئی نہ تھا، سبحان اللہ العظیم۔ اتنی ایک تو مشابہت تھی، دوسرا ایسی ان کی شان تھی، ان کی شان بیان کی جا رہی ہے، ان کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ پھر رسول اللہ کے بعد پھر ان سے زیادہ افضل اور کوئی نہیں تھا، سواریوں پر سوار ہونے والوں، اونٹ کے کجاوے پر چڑھنے والوں اور جوتا پہننے والوں۔ یقیناً خوبصورت پاؤں ہوں گے جو نالین پہنا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی تو کیا شان ہے، کیا اس کی عظمت ہے، ہماری تو والدین اس پر قربان، نسلیں اس پر قربان، اور یہ افضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر یہ شان کسی کو عطا کی گئی تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری آپ کی شان ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور بھی اشارہ جو ہے وہ یہاں پر میں ان کے جو جود و کرم ہے اس کی فضیلت سے متعلق میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ ہی کی مروی ایک اور دوسری روایت بھی ہے کہ لوگ میرے بارے میں یہ کہتے ہیں، مطلب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مروی ان کی روایت ہے، ابو ہریرہ بہت کثرت سے احادیث بیان کرتے ہیں، میرا حال یہ تھا کہ کھانا مل جاتا تھا تو بقدر ضرورت کھانا کھا لیتا تھا، اور پھر ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ساتھ رہتا تھا۔ میں خمیری روٹی کھاتا تھا، نہ عمدہ لباس پہنتا تھا، اور نہ کوئی میری خدمت کرتا تھا۔ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پر کنکریاں باندھ لیتا تھا۔ میں ایک شخص سے کہتا کہ مجھے فلاں آیت پڑھ کر سنا دو، حالانکہ وہ آیت مجھے یاد ہوتی تھی، لیکن میرا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ مجھے گھر لے جائے گا اور مجھے کھانا کھلائے گا۔ مساکین کے ساتھ بہترین معاملہ کرنے والے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور جو کچھ گھر میں ہوتا تھا وہ کھلا دیتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ ہمیں گھی کا ڈبہ دے دیتے تھے جس میں کچھ نہیں ہوتا تھا، بس ہم اسے پھاڑ کر اس میں لگا ہوا گھی چاٹ لیتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے، سبحان اللہ العظیم۔ تو اتنی فیاضی، اتنا جود و سخا، اتنا کرم، یہ شرف آپ کو حاصل تھا، یقیناً یہ آپ کو حاصل تھا، سبحان اللہ العظیم۔ پھر جو تیسرے سالار تھے موتا کے، وہ عبداللہ بن رواحہ، کچھ ان کے فضائل بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ سیدنا عبداللہ بن رواحہ تیسرے امیر بنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقرر فرمایا تھا آپ کو، اور پہلے دونوں امیروں کی طرح یعنی زید و جعفر کی طرح آپ نے بھی شہادت نوش فرمائی تھی، اور پہلے دو امیروں کی طرح شہادت کے بعد جب ان کی شہادت ہو گئی تو پرچم کو آپ نے تھام لیا تھا، بے جگری سے ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا دشمنوں کا، گھوڑے سے نیچے اتر آئے تھے، اور پھر دور تک داد شجاعت دیتے ہوئے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا تھا، یعنی دور تک آپ نے دشمنوں کو تہ و تیغ کیا اور پھر جام شہادت نوش فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس ان کی شہادت کی گواہی دی،
ان کے جنت نشین ہونے میں کون سا شک رہ جاتا ہے اس بات میں کہ جن کی شہادت کو نفس نفیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہو، خبر دی ہو، خوشخبری سنائی ہو۔ تو امام کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کے آگے سر تسلیم خم کر کے سراپا اطاعت بن جانے والے ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ اتباع و اطاعت رسول کا اندازہ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتی ہوں، آپ اس سے کیجئے۔ عبد الرحمن بن ابی یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے اس واقعے کو۔ وہ فرماتے ہیں، اور جو واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں یہ دلائل النبوہ بحقی میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو روایت ہے اس کو عبد الرحمن بن ابی یعلا نے روایت کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد میں داخل ہونے کو ہی تھے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے یہ ادا ہونے والے لفظ یعنی الفاظ سنے، اجلسو یعنی بیٹھ جاؤ۔ تو وہ مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے، وہ ابھی مسجد کے اندر داخل ہونے والے تھے، لیکن جیسے ہی سنا اجلسو مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے، اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے رہے وہ باہر ہی بیٹھے رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تحسین فرماتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے ذوق اطاعت الہی اور ذوق اطاعت رسول میں اضافہ فرمائے۔ سبحان اللہ العظیم، آمین یا رب العالمین۔ اللہ یہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول فرمانا کہ اللہ پاک ہم سب کو ذوق اطاعت الہی عطا فرمائے، اللہ ہمیں ذوق اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اضافہ عطا فرمائے، ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح کی اطاعت نصیب کرے، اسی طرح کا ذوق نصیب ہو۔ آمین ثم آمین، آمین ثم آمین، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ جو ایک اور واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں، جو اطاعت تھی نا آپ کی، یہ جو آپ کا جو شوق تھا آپ کے اندر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش پا پر ہمیشہ ثابت قدم رہنے کا جو ایک اشتیاق تھا، شوق تھا، اس کا میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتی ہوں۔ یہ واقعہ جو ہے یہ کنہوں نے بیان کیا ہے، یہ واقعہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، سبحان اللہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس میں عبداللہ بن رواحہ کے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے یہ بیان کیا کہ یعنی جب انہوں نے جواب دیتے ہوئے پوچھا کہ کیا ہم مومن نہیں ہیں؟ سیدنا ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف ایک ہی شوق تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے ایمان میں اضافہ کرتے رہیں۔ عطا بن یسار سے روایت ہے، یہ جو میں آپ کے سامنے روایت رکھ رہی ہوں ان سے روایت ہے کہ عبداللہ بن رواحہ نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، آئیں چند لمحے ایمان و یقین کی باتیں کریں۔ انہوں نے جواب دیتے ہوئے پوچھا، کیا ہم مومن نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تاکہ اس طرح ہمارے ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے۔ یعنی وہ صرف یہی باتیں کیا کرتے تھے کہ ایمان و یقین کی باتیں کریں تاکہ ہمارے ایمان میں اور مزید اضافہ ہو جائے، ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ ان کے ساتھی نے جو عطا بن یسار تھے حیران ہو کے انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا ہم مومن نہیں ہیں جو ہم یہ باتیں کریں؟ آپ کو یقین نہیں کہ ہم مومن ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میرا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تاکہ اس سے ہمارے ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے۔ ایمان میں ہر وقت ہر گھڑی اضافے کے لیے آپ کے شوق کا یہ عالم تھا کہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، موسم بے حد گرم تھا اور ہم میں سے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روزے کی حالت میں تھے۔ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو اتنی شان والے، اتنے اونچے حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو سعادت نصیب ہوئی، یہ ان کی خوبی قسمت ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اب میں آپ کے سامنے جو میں نے جس طرح سے آپ کے سامنے یہ بات کہی ہے کہ ہم اس غزوہ موطا سے حاصل ہونے والے سبق جو ہمیں ملے ہیں اس پر ہم ضرور بات کریں گے تاکہ ہمارے بھی ایمان میں تھوڑی حرارت پیدا ہو اور ہم تھوڑے سے ان باتوں کو سمجھیں، ان نقطوں کو سمجھیں کہ اس وقت کا مسلمان اور آج کا مسلمان کیا فرق ہے، ان کے جذبوں میں ہمارے جذبوں میں کیا فرق ہے، وہ کیوں سپر پاور سے ٹکرا گئے اور ہم آج سپر پاورز کے سامنے کیوں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے، کیا لیک کر رہے ہیں ہم آج کے مسلمان، کیا لیک کر رہے ہیں۔ دیکھیں، معرکہ موطا جو ہے نا یہ ہمارے لیے بہت بڑی درس و عبرت ہے۔ سرزمین شام میں یہ لڑائی کی گئی تھی، صحابہ کرام کی تعداد صرف 3000 تھی، مد مقابل جو تعداد تھی رومیوں کے لشکر کی 2 لاکھ جنگجوؤں پر مشتمل تھی، 70 گنا کا اضافہ تھا، 70 گنا زیادہ تھے وہ لوگ۔ ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، ساز و سامان نہیں تھا، حرب کا ضرب کا بہت تھوڑا سا تھا، جو محدود ہمارے وسائل تھے ان میں رہتے ہوئے جو بھی
جنگی ضروریات تھیں، غذائی اجناس تھیں، وہ جتنی محدود تھیں حاصل تھیں مسلمانوں کو، اسی میں انہی وسائل میں رہتے ہوئے ایمان کے ساتھ جنگ لڑی. جبکہ رومی لشکر جو تھے وہ ہر طرح سے مسلح تھے، ان کے پاس ضروریات کی ساری چیزیں تھیں، غذائی اجناس سے وہ مالا مال تھے، سب کچھ تھا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شام کے اس علاقے میں غریب الدیار تھے، بہت دور تھے اپنے وطن سے. اس علاقے میں غریب الدیار ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ اس وقت موسم اور یہاں کے لوگ، یہاں کی روایات، یہاں کے معاملات کس طرح کے. وہ وہاں کے رہائشی نہیں تھے، لوکلس نہیں تھے وہاں کے، وہ دور سے آئے ہوئے تھے، پردیس میں تھے. جبکہ رومیوں کا وہ اپنا وطن تھا. ہر دنیاوی معیار، ہر مادی پیمانے کے حساب سے رومیوں کا پلڑا بہت بھاری تھا. لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ وہ کیا چیز تھی جس کے بلبوتے پر 6 یا 7 دن تک جاری رہنے والی اس جنگ میں مجاہدین اسلام نے کفار کے چھکے چھڑائے. دراصل مجاہدین اسلام دولت ایمان سے بہرہ مند تھے، جس کی بابت اللہ رب العالمین کا ارشاد مبارک ہے، اور تم سستی نہ کرو اور نہ غم کھاؤ، تمہیں غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا نا کہ 139 آیت میں. تاریخ شاہد ہے کہ جب تک مسلمان ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر کامل بھروسے کے ساتھ لڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرتے ہیں، تعداد کی قلت ہو، سامان حرب کی کمی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، دشمن کئی کئی گنا بھاری ہوں، غالب مسلمان ہی آتے ہیں. مگر جب ایمان کمزور ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی سے بھروسہ اٹھ جائے، جہاد سے منہ موڑ لیا جائے، تو ذلت و رسوائی کا عذاب آ جاتا ہے اور پھر چھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت قیمتی، بہت خاص وجہ ہے کہ مسلمان اتنی کم تعداد میں ہونے کے باوجود بھی کیوں غالب آئے. کیا وجہ تھی؟ وہ ایمان بمقابلہ طاقت تھا. وہاں پر اصل میں جو اصل بات تھی نا، وہ یہ تھی کہ شکست جو ہے وہ کب انسان کو حاصل ہوتی ہے؟ جب انسان حوصلہ ہار جاتا ہے. کامیابی کب حاصل ہوتی ہے؟ جب انسان حق پر ڈٹ جاتا ہے. غزوہ موتا کا یہی سبق ہے کہ اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا، چاہے اکیلے ہی کیوں نہ کھڑے ہو جاؤ، یہ ضائع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، یہ کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے. اگر آج ہم تعداد، وسائل یا حالات دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمیں یہ یاد کرنا چاہیے کہ وہ 3,000 تھے، 2 لاکھ کے سامنے تھے، مگر اللہ ان کے ساتھ تھا. تلواریں کم نہیں پڑتی ہیں، دل کم نہیں ہوتے. یہ جو تلواریں ہوتی ہیں نا، جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو یہ کم نہیں پڑتی ہیں، دل کم نہیں ہوتے ہیں، تاریخ خاموش نہیں رہتی ہے. بہادری، شجاعت، ہر چیز جب اللہ ساتھ ہونا تو یہ ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے، ملٹی پلائی ہو جاتی ہے. بے شک جسم زمین پر ہوتے ہیں، روحیں آسمان پر ہوتی ہیں، روحانی طور پر پرواز کر رہی ہوتی ہیں. عجیب قسم کی ایک شجاعت ہوتی ہے، عجیب قسم کی ایک قوت ہوتی ہے جو ساتھ ہوتی ہے. وہ اللہ کی نصرت ہوتی ہے، وہ اللہ کی تائید ہوتی ہے. ہمارا آج کا پرابلم کیا ہے؟ آج کے دور میں مسلمانوں کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا، وہ یہ ہے کہ آج بھی تو ہمارے سامنے سپر پاور ہے، آج بھی تو اسرائیل اور امریکہ ایک ہوا ہوا ہے، آج بھی تو مسلمانوں کے ساتھ وہ کس طرح کے ظلم و زیادتیوں والے معاملے کر رہا ہے، جہاں دل چاہ رہا ہے، جس کے ساتھ چاہ رہا ہے، جو جی چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے. لیکن مسلمانوں کے اندر کھڑے ہونے کی کیوں جرت پیدا نہیں ہو رہی؟ سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ایمان کا اجتماعی طور پر کمزور ہو جانا. ہم مسلمان تعداد میں غزوہ موتا میں دیکھیں کتنے کم تھے، مگر یقین میں پہاڑ جیسے تھے. آج کی صورتحال کیا ہے؟ ہمیں آج کی صورتحال میں کیا نظر آتا ہے؟ اللہ پر یقین کا نعرہ بن گیا ہے. بس ایک نعرہ بن گیا کہ ہمیں اللہ پر یقین ہے، ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں. آخرت پر ایمان تقریروں کی حد تک رہ گیا ہے، تقریروں کی حد تک محدود ہو گیا ہے. دنیا کی محبت دل کے تخت پر بیٹھ گئی ہے. ہماری سب سے بڑی کمزوری حب دنیا ہے. مرنے کا شوق نہیں ہے، مرنا نہیں ہے ہمیں، تو ہم تو آب حیات پی کے بیٹھے ہیں، ہم نے تو جانا ہی نہیں اوپر. ہم کیوں جائیں؟ ہم تو آئے ہی دنیا میں رہنے کے لیے تھے، ہمیں تو بس یہاں رہنا ہے، یہاں کی رنگینیوں میں غرق ہونا ہے. غزوہ موتا میں حضرت جعفر نے دونوں ہاتھ کٹنے کے بعد بھی علم نہیں چھوڑا، اور آج ہم رزق کے ڈر سے حق چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں رزق نہ چھن جائے، ہماری نوکری نہ چلی جائے، ہم حق چھوڑ دیتے ہیں. جب قوم موت سے ڈرنے لگ جاتی ہے نا، تو طاقتور سے ٹکرانے کے قابل نہیں رہ جاتی ہے. ہمارے پاس قیادت کا بحران ہے، جذباتی لیڈر ہیں، لیکن بصیرت والا کوئی امیر ہمارے پاس ہے ہی نہیں. سب کے پاس صرف جذبات ہیں، جذباتی تقریریں کروا لو جتنی مرضی کروا لو. ہمارے فارن منسٹرز بھی بیٹھ کے جذباتی تقریریں کریں گے، ہمارے ڈیفنس منسٹر بھی ایک سے ایک جوش اور ولولے سے بھری ہوئی تقریریں کریں گے، لیکن بصیرت نہیں ہے کسی کے پاس، کوئی بصیرت والا امیر موجود نہیں ہے.
قیادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کی. ہر کمانڈر کو معلوم تھا مقصد کیا ہے، حد کیا ہے، قربانی کہاں تک ہے. ہمارے پاس جذباتی خطیب تو ہیں، لیکن کوئی سیاسی، عسکری، کوئی فکری بصیرت رکھنے والی قیادت نہیں ہے ہمارے پاس. آج ہماری یہ کمزوریاں ہیں. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی کے بیچ میں پسپائی کو فتح میں بدلا تھا. آج ہم پسپائی کو بھی شہادت کا نام دے کر اپنی نااہلی چھپا لیتے ہیں. اگر کہیں کہیں پسپائی مل جاتی تو ہم کہتے ہیں وہ تو شہید ہیں، وہ تو شہداء ہیں، وہ تو یہ ہیں، وہ تو وہ ہیں. اپنی نااہلیوں کو چھپا لیتے ہیں، ڈھک لیتے ہیں ان چیزوں کو. جذبات ہوں مگر حکمت نہ ہو، وہ جہاد نہیں ہوتا ہے، وہ ہلاکت ہوتی ہے. ہمارے ساتھ یہ پرابلمز ہیں. ہماری امت اس وقت بکھر گئی ہے. امت کا جو بکھراؤ ہے نا، وہ بہت بڑا ہمارا زوال بن چکا ہے. ہمارے دل ایک نہیں ہیں، ہمارے جسم. مسلمان تو ایک جسد واحد کی طرح تھا. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. یہ میری اور آپ کی کہیں بھی بات تو نہیں ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں. اگر ایک اس سے کوئی تکلیف پہنچے گی تو پورا جسم تکلیف میں آ جائے گا. آج نہ ہم جسم میں ایک ہیں، نہ ہم دل میں ایک ہیں. غزوہ موتا 3000 لشکر تھا، 3000 کا ایک امام تھا، ایک مقصد تھا، ایک صف تھی. آج ہم 1.5 ارب مسلمان ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے، قومیتوں میں الجھے ہوئے، مفادات میں قید ہوئے ہوئے. ہمیں تو ہمارا تو یہ پھر حال ہوگا جو ہمارا اس وقت ہو رہا ہے. ایک ملک پر ظلم ہو، دوسرا ملک خاموش ہوتا ہے، تیسرا دشمن کے ساتھ ہوتا ہے، چوتھا صرف دعا پر اکتفا کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. بکھرا ہوا لشکر ہے. مضبوط قلعے کہاں سے ٹکرائیں گے ہم مضبوط قلعوں کے ساتھ؟ ہمارا تو لشکر ہی بکھرا ہوا ہے. ہمارا تو کوئی حال ہی نہیں ہے. پھر تیاری کا فقدان ہے ہمارے پاس. ہمیں غزوہ موتا جذباتی نہیں تھی، پوری جنگ کی تیاری کر کے آئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا لشکر کو، قیادت سونپی تھی ان کو. ان کے پاس پورا ویژن تھا. ان کو معلوم تھا، جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ ان کو معلوم تھا ہماری حد کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہماری صف کیا ہے. انہیں سب کچھ معلوم تھا. انہیں معلوم تھا کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں، ہم نے کہاں تک جانا ہے، ہمارا دائرہ کہاں تک ہے. یہ ساری باتیں ان کو معلوم تھیں. وہ جذباتی نہیں تھی، تیار کی ہوئی جنگ تھی. ہمارا بہت بڑا مغالطہ ہے، ہمارا بہت بڑا مغالطہ ہے کہ ہمارے پاس عسکری نظم ہے، ہمارے پاس قیادت کا تسلسل ہے، ہمارے پاس واپسی کا راستہ سوچنا ہی نہیں پڑتا ہے. جب آپ کے پاس یہ تمام چیزیں موجود ہوں، آپ کے پاس یہ تمام چیزیں آپ نے تیار کر رکھی ہوں، پھر آپ واپسی کے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہم کب بھاگیں، ہم کب نکلیں، ہم کہاں سے واپسی کے راستے ڈھونڈیں، ہمیں کہاں سے ان بٹوین کچھ مل جائے. دیر از نتھنگ ان بٹوین. جب آپ کے پاس ایک پوری علمی تیاری ہو، معاشی خود کفالت موجود ہو، آپ کے پاس نہ ٹیکنالوجی ہے، نہ آپ کے پاس میڈیا پاور ہے، نہ آپ کے پاس کوئی علمی تیاری ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ کا تو حال ہی اتنا برا ہے. آپ سپر پاور سے کس طرح لڑ سکتے ہیں؟ سپر پاور آج بم سے پہلے اپنا بیانیہ گراتی ہے ہمارے اوپر. وہ ذہن فتح کرتی ہے، پھر سرحد عبور کرتی ہے. وہ پہلے اپنے بیانیہ سے آپ کو اتنا ذہنی طور پر مفلوج کر دیتی ہے، اتنا آپ کے اوپر پریشر بلڈ اپ کر دیتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پراکسی وارز ہیں، اب تو پراکسی وارز کا دور ہے. وہ بیانیہ بلڈ اپ کرتے ہیں. ہم اب بھی صرف جذباتی نعروں پر کھڑے ہیں. بغیر تیاری ٹکرانا یہ شجاعت نہیں ہوتی ہے، یہ نادانی ہوتی ہے. بغیر تیاری کے کچھ نہیں ہوتا. ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں ہوتی، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتی. ہم پراکسی وار میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم کتنے بیانیہ تیار کرتے ہیں جو ان کو پریشرائز کر دیں، جو ان کو ڈرا دیں، ان پہ خوف کی کیفیت طاری ہو جائے. ہم ایسا کچھ نہیں کرتے ہیں. یہ فقدان ہے مسلمانوں کی قیادت میں. ہمارے لیڈرز کے پاس یہ فقدان ہے. کوئی فہم نہیں ہے ہمارے پاس دین کا. شہادت کا شوق ہو لیکن دین کا جزوی فہم ہو، یہ بھی قابل قبول بات نہیں ہوتی ہے. ایک پورا نظم ہونا چاہیے. نظام اس وقت بنتا ہے جب دین مکمل طور پر، جب دین کا ادراک ہو، دین کا فہم حاصل ہو آپ کو، اس وقت آپ نظام بناتے ہیں. ہماری خطرناک سوچ ہے کہ بس جان دے دو سب ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. اسلام کہتا ہے پہلے علم حاصل کرو، پھر نظم، پھر ڈسپلن پیدا کرو، عدل پیدا کرو، پھر طاقت آتی ہے. آپ مکہ کے 13 سال ہم نے پڑھے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم پیچھے بہت پیچھے جاتے ہیں تو ہمیں بہت سنہرے موتی ہمیں ملتے ہیں سیرہ مبارکہ سے. ہم نے مکہ کی 13 سالہ زندگی پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح ظلم برداشت ہوا. تلواریں نہیں اٹھائی گئی تھیں اس وقت. کیوں؟ کیونکہ نظام تیار نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طاقت کو مرحلہ وار استعمال کیا. جذباتی نہیں ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابھی تلواریں نکالو، مر جاؤ یا مار دو. ایسا نہیں تھا کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، مجھے تو فرشتوں کی تائید اور نصرت آ ہی جائے گی. میری تو دعا اللہ تعالیٰ، میں ایک بار اللہ کے آگے دعا کے لیے اپنے دست مبارک پھیلاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھ پہ مہربان ہوں گے. نہیں، جذباتی نہیں ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.
بہت بہت بصیرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دور اندیشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے ایک نظام تیار کیا تھا، پھر تلوار اٹھائی، اس سے پہلے ظلم برداشت کیا، صبر کیا، حوصلے کے ساتھ بتدریج آگے بڑھے۔ ہمارا پرابلم دنیا کی غلامی ہے، ہمیں رزق چاہیے، ہمیں ویزا چاہیے، ہمیں کرنسی چاہیے، ہمیں مفادات چاہیے، ہمیں دشمن کی یونیورسٹیز میں پڑھنا بھی ہے، ہمیں دشمن کے بینک میں اپنا پیسہ بھی رکھنا ہے، ہمیں دشمن کے میڈیا سے ان کے ویوز بھی لینے ہیں، ان کی سوچیں بھی ہم نے لینی ہے، وہیں سے ہم نے لینی ہے۔ پھر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم سپر پاور سے کیوں نہیں ٹکراتے؟ ہم کیسے ٹکرائیں گے؟ غلام نہیں ٹکرا سکتے، غلام تو سہولت مانگتے ہیں۔ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ غزوہ مؤتہ ہمیں کیا سبق دے رہی ہے، غزوہ مؤتہ ہمیں کیا بتا رہی ہے، کیا سکھا رہی ہے؟ ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ جب ایمان، قیادت، نظم اور مقصد ایک ہو جاتے ہیں نا، پھر تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، کوئی تعداد معنی نہیں رکھے گی، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آج ہم واقعی سپر پاور سے ٹکرانا چاہتے ہیں، پہلے اپنے نفس سے ٹکرانا ہوگا، پہلے اپنے نفس سے ٹکرائیں، فرقہ واریت کو ختم کریں، علم کو، معیشت کو، اخلاق کو، اس کو طاقت بنائیں۔ ورنہ صرف آپ نعرے لگا کے اور عمل میں کمزوری ظاہر کر کے، یا صرف شہادت کے شوق میں تاریخ کی جو تکراریں ہیں وہ آپ کر کے، اس طرح کبھی بھی اپنے مقصد کو نہیں پا سکتے ہیں۔ ہمارا دین بھی ہمیں اس انداز میں اپنی شہادت یا اپنی قربانی پیش کرنے کا حکم نہیں دیتا، نا اہلی ہے، یہ نا اہلی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم کو عمل کرنے والا بنائے، اللہ تعالی ہمیں اس بات کے اوپر غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اقبال نے کہا ہے، یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے۔ یہ اقبال نے کہا ہے، اور بہت خوبصورت، بہت پیارا یہ شعر ہے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اقبال نے ہمیں کیا کہا ہے۔ وہ حکیم امت تھے، امت کی نبض پہ ان کا ہاتھ تھا، انہیں سارے پرابلمس پتہ تھے۔ جبھی اقبال نے یہ مرد مومن کے لیے یہ کہا تھا کہ مرد مومن کے لیے کہ وہ کمزور نہیں ہوتے ہیں، ظالم نہیں ہوتے ہیں، اقبال نے جو مردانگی کے اوپر بات کی تھی، انہوں نے یہ کہہ کے کی تھی کہ نہ تیغ یورپ سے، نہ افکار فرنگ سے، مومن کی قوت پنہاں ہے اس کے کردار میں۔ وہ کردار ہمیں کس نے دیا؟ حضرت جعفر بن ابی طالب نے۔ وہ کردار ہمیں کس نے دیا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وہ کردار ہمیں کنہوں نے دیا؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کردار دے کے گئے، وہ ہم سب کو جھنجھوڑ کے گئے ہیں، ہم کو، ہمیں ہماری کمزوریاں دکھا کے گئے، ہمیں ہماری کمزوریاں بتا کے گئے ہیں۔ غزوہ مؤتہ میں ہر فرد ستارہ تھا، کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی قوم نہیں تھی، صرف مسلمان تھے۔ بکھری ہوئی روشنی کبھی اندھیرا نہیں توڑ سکتی ہے، ہم مسلمان اس وقت بکھر گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ٹاپک میں اس سے آگے بات کریں گے، غالباً فتح مکہ کا ذکر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جتنا آج سیکھا ہے، جتنا آج سمجھا ہے، اللہ پاک اس کو ہم سے قبول فرمائے، اور ہماری کوئی کمی کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرمائے، اور رب العالمین ہم سے اسے قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ اجازت دیجیے، جزاکم اللہ خیراً کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔